ایک ویڈیو ذرا ملاحظہ کیجئے، پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی ساری ٹیسٹمنیز، احادیث کی ٹیسٹمنیز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ کوئی اور ہی کہانی کھول دی انہوں نے سورہ کہف میں۔ آپ خود بتائیں ناظر، کامن سینس کا سوال ہے، حدیث یہ ہے کہ سورہ کہف جو ہے نا دجال کے خلاف کام آئے گی۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں کیا کام آئے گی؟ اس میں تو دجال کا لفظ ہی نہیں ہے۔ کبھی تو کوئی دماغ سوال کرے کہ سورہ کہف میں کیا ہے ایسا کہ جو دجال کے خلاف کام آئے گا؟ کیا بتایا جاتا ہے؟ وہی وظیفے والی قوم ہے نا، تلاوت کرتے رہو گے تو دجال تم سے دور بھاگ جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے چاروں چیپٹر سورہ کہف کے اسی ٹیکنالوجی کے لکھی جس ٹیکنالوجی کے اوپر دجال نے استعمال کرنا ہے۔ سورہ کہف اتنا بڑا نیوکلیئر بم ہے ہمارے پاس، نیوکلیئر ریئیکٹر ہے، 1000 بم نکلتے ہیں اس کے اندر سے، مگر نہیں، وہ بس انہوں نے تلاوت کروانی ہے کہ بس کس طریقے سے ہمیں سمجھانا نہ پڑے کہ یہ کہانی ہوئی کیا ہے۔ جی، تو آپ نے سائل ندیم صاحب کا ایک موقف سن لیا کہ سورہ کہف کے حوالے سے وہ کیا ارشادات فرما رہے تھے، اور انہوں نے احادیث کو بھی تان کا نشانہ بنایا، اور ان احادیث کے اندر کیا ہے وہ بھی ہم ابھی آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس پہ جانے سے پہلے سائل ندیم صاحب کے ایک فیورٹ عالم دین کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ان کو پیش کرنے سے پہلے سائل ندیم صاحب ان عالم دین یعنی مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں کیا فرماتے تھے، پہلے وہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے بعد وہ سورہ کہف کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، پھر وہ ویڈیو دیکھیے۔ آئیے ذرا۔ اچھا، ویسے میں نے پوچھا تھا ریسنٹ ٹائمز میں بھی سر آپ کے خیال میں کوئی انیشیٹو حصہ لیا ہے جو باقی جو انٹلیکچوئل لیول پہ لوگوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہو اس وقت پاکستان میں کہاں سے میں بتاؤں آپ کو، عربین اسکالرشپ کرتی ہے۔ اچھا، عربین اسکالرشپ نے فلاسفی آف دا قرآن کے اوپر کام کیا ہے۔ آپ کو بتاؤں 3-4 نام ملتے ہیں، سارے عرب ہیں۔ میں کیوں مودودی صاحب کو کہتا ہوں ہی ایکچولی اسٹارٹڈ ٹو ٹچ دیٹ۔ اس وقت نا آپ کے پاس وہ فیصل آباد کی نہیں مولانا اسحاق صاحب، دیٹس دا ہائی پوٹینسی کی ڈرگ ہے، 2000 ملی گرام کی گولی، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، بٹ او مائی گاڈ دس مین از سو اٹریکٹیو۔ اصحاب الکہف کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کچھ مومن بندے اپنا ایمان بچاؤ واسطے آبادی چھٹ گئے، جا کے غار لمے پی گئے۔ انہوں نے کہا ایمان نہیں چھڑنا، اسی کفر کی طرف لوٹنا نہیں، پینا پڑا چھڑ دینا ہے، وطن چھڑ دینا۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے کئی سال تک انہوں نے سلائی رکھا۔ اس جو سبق چاہیے دینا سی کہ ایمان ایڈی وڈی دولت ہے، بس سب کچھ لٹ جائے تو لٹ جائے، ایمان نہیں گوانا۔ بھاویں حالات کنے خراب ہو جان، ظالم بادشاہ ہوئے، ماحول سارا خراب ہو جائے، تسی ایمان نو سلامت لے دیو، اصل کامیابی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماؤں اصل گل جڑی وہ بیڑا ڈوب دیتا لوگوں نے، کہ اس گل وال نہیں آئے جڑی سمجھاؤنی مقصود سی، نویں شوشے چھڑ دیتے۔ کچھ نے کہا بے وہ اصحاب الکہف 3 سی تے چوتھا انہوں دا کتا سی، کسی نے آخیا 5 سی تے 6واں کتا سی۔ رجم بالغیب، ٹامک ٹوئیاں مار دے رہے، نہ 3 والوں کو کوئی ثبوت سی، نہ 5 والوں کو سی، آپ ہی پوری گلاں بنا دے رہے۔ کچھ اٹھے انہوں نے آخیا 7 سی، 8واں انہوں دا کتا سی۔ اللہ پاک نے اپنا فیصلہ سنایا، اے رسول تو انہوں نے کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا بھی انہوں کی تعداد کنی سی۔ ہوں اللہ تعالیٰ دس سکتا سی بھائی سی، مگر اللہ تعالیٰ یہ لوگوں چسکا نہیں پاؤنا چاہتا بھی اصل مقصد نو نظر انداز کر دیو، جڑی گل ہے انہوں چھڑ دیو، ہور ہی سوال لمے اٹھا دیو۔ ایک بہت بڑا دین فتنہ، زیادہ دین اسے گلوں تباہ ہویا کہ جو کچھ اللہ رسول دس دے اس گل پلے نہیں بنتے، جو مقصد جڑا وہ ہاتھ پاؤ وہ بجائے نویں سوال چھیڑ لیں گے جنہوں کا نہ کوئی سر نہ پیر۔ اللہ آتا یہ 3 چوں 5 7 چوں کی کرنا، اللہ بہتر جانتا بھی وہ کنے سی، کوئی نہیں انہوں جانتا سوائے تھوڑے جہے لوگوں کے۔ بھلا تمہارے فی ملا میران ظاہرہ، اللہ نے آخیا کسی معاملے کی گل کرو تو بڑی پکی دلیل تھوڑے کو ہونی چاہیے، ایویں سرسری گلاں نہ کریا کرو، کوئی پختہ دلیل ہے تو وہ گل کرو، ورنہ دین تے بے جا بحثاں نہ کرو۔ اور نہ اس بارے اللہ آخیا کسی نے پوچھو، یہ بحث ہی فضول ہے کنے کنے نہیں سی۔ یہ کیوں میں گل سنائی تمہیں بے بیماری یا مذہبی لوگ جڑے مسئلہ چاہتے ہیں نا، وہ عالم کو گل سن کے وہ گل نہیں ذہن سے بٹھاؤ جی وہ سمجھانا چاہتا، اگے تو اگے سوال، ایسا سلسلہ لامتناہی ہے شیطان دی یہاں تک جو سوال ہی نہیں مکن چاہتے، جنہوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا اور نہ انہوں کا حل کرنا۔ جی، تو آپ نے مولانا اسحاق رحمہ اللہ کو ملاحظہ کر لیا، جو کہ سمجھ لیجئے سائل ندیم صاحب بھی ان کو بڑا پریز کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور لوگوں کو ان کو ریکمینڈ کرتے ہوئے بھی بتا رہے تھے۔ تو اسی لیے ہم نے ان کو انہی کے حوالے سے، کہ یہ جن کو لائک کرتے ہیں فیورٹ اپنے عالم دین، انہی کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا
کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ بھی یہی فرما رہے تھے، بتا رہے تھے سائل ندیم صاحب اور اس طرح کے بہت سے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے بے جا یا فضول سوالات یا پھر فضول تشریحات کسی بھی معاملے کی اس سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف وہ کاؤنٹنگ نمبرز تک کو بھی اتنی اہمیت نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاؤنٹنگ کے ایگزیکٹ نمبرز بتا دیتا. کیوں؟ کیونکہ ایک فضول سوال تھا. یہی معاملہ اس وقت ساحل ندیم صاحب قرآن پاک کی تشریحات کے حوالے سے، منمانی تشریحات کے حوالے سے کر رہے ہیں، احادیث کے حوالے سے بھی یہی کام کر رہے ہیں. جیسے آپ نے ابھی دیکھا ویڈیو کے شروع میں کہ ساحل ندیم صاحب نے اعتراض اٹھا دیا کہ اگر حدیث کے اندر آ گیا ہے کہ 10 آیتیں جو ہیں یا سورہ کہف پڑھنے سے دجال سے آپ کی پروٹیکشن ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی آپ نے یہ کر لیا تو وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، دجال بھاگ جائے گا اور منتر اور اس طرح کی باتیں انہوں نے شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ احادیث کے باقاعدہ الفاظ ہیں سائل صاحب جن کو آپ اوائڈ کر رہے ہیں. ہم احادیث آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. مثال ہے صحیح مسلم کی 1883 نمبر یا 809 بھی روایت اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس مسلمان نے جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی، اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا. اب آپ 10 آیات پڑھیں گے نا، بجائے اس کے کہ کہیں کہ جناب اس کے اندر تو ایٹم بم ہے، ٹھیک ہے نا، حفظ کریں گے، تلاوت کریں گے اس کی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو سمجھ کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، زیادہ یہ معاملہ ہو جائے گا. لیکن اس کے اندر نہ تو ٹیکنالوجی کی بات ہے، نہ تو اس کے اندر کوئی پورٹلز کی بات ہے، نہ ہی ان کہانیوں کی بات ہے، نہ ایٹم بم کی بات ہے جو کہ سائل ندیم صاحب لوگوں کو اس وقت بتاتے پھر رہے ہیں. کیا نبی علیہ السلام کو کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسی بات نہیں آئی تھی کہ وہ صحابہ کو بتاتے، یا صحابہ کو بھی ایسی کوئی تشریح جو ہے سورہ کہف کی دجال کے حوالے سے نظر نہیں آئی تھی؟ اچھا، یہ تو ایک روایت ہوگی. باقاعدہ اس کے اندر بتایا گیا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، ٹھیک ہے نا. باقاعدہ واضح طور پہ یہ آ گیا کہ جس نے حفظ کر لی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا، یا کر لیا گیا. اب اسی طرح سے اور بھی مسند احمد کی ایک اور روایت ہم آپ کے سامنے لگا دیتے ہیں. اس کے اندر باقاعدہ قرات کے الفاظ ہیں، یا قرت کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ من قرأ العشر الاواخر من سورۃ الکہف، کہ جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کر لی، ٹھیک ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، مسند احمد 28066 نمبر روایت کے مطابق. اب احادیث کے اندر ہم نے آپ کو دکھا دیا کہیں حفظ کا ذکر آ رہا ہے، کہیں قرات کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حفظ بھی کرنا ہے، اس کو قرات بھی آپ کر سکتے ہیں. جس کو حفظ ہے وہ ٹھیک ہے، جس کو نہیں وہ قرات سے بھی اس کا یا قرت کر کے یا اس کو پڑھ کے ہی اپنا کام چلا سکتا ہے. اب ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم ابتدائی 10 آیات یا پوری سورہ کہف یا آخری 10 آیات ان کو سٹڈی کریں، ٹھیک ہے، ان کو سٹڈی کریں، ان کا میننگ سمجھیں. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ نوجوان نکلے تھے ایک ظالم نظام سے تائب ہوتے ہوئے، اس کے برات کا اعلان کرتے ہوئے اس سے نکلے تھے، ان کا کیا معاملہ تھا، یا وہ باغات والا جو قصہ ہے ان کا کیا معاملہ تھا، کہ کس طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اس کا کیا معاملہ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی قوت، کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. سائل ندیم صاحب کن چیزوں کے اندر مسلمان امت کو، یا امت تو خیر امت چھوڑیں، پاکستان کے کچھ لوگ ہیں جو کہ ان کو فالو کرتے ہیں، یا پھر دنیا میں کہیں IMS کے جو بھی لوگ ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں. امت کا بڑا حصہ نہیں ان کو فالو کرتا ہے، وہ سب کو پتہ ہے. لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کے اندر یا من مانی تشریحات جو قرآن پاک کی ہیں وہ کرنے کی بجائے آپ فوکس یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر واضح آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں سمجھا رہا، بلکہ ایک عام عرب کا جو بدو تھا، یا آج کے حساب سے اگر دیکھیں جو آپ کی آج دیہات کا بندہ ہے، اس کو کیسے قرآن پاک کھولے اور اس کو سورہ کہف سے کیسے ہدایت مل جائے گی، ٹھیک ہے. اس کو ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات ہی پڑھ کے، یعنی اس کو 110 آیات پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر پہلی 10 اور آخری 10 کا ہی وہ ورد بھی کر لے گا، حفظ بھی کر لے گا، قرات بھی کر لے گا، اس کا میننگ بھی سمجھ جائے گا، تو وہ دجالی تہذیب کے فتنے سے بچ جائے گا، دجال سے محفوظ کر لیا جائے گا. لیکن کیونکہ سائل ندیم صاحب نے لوگوں کو، چونکہ ان کے پاس اپنا تو کوئی انوویشن کا معاملہ نہیں ہے، یعنی ہمیں تو کتنا مزہ آتا نا زبردستی کہتے ہیں جی اس کے اندر ایٹم بم ہے، اس میں یہ ہے، تو بھائی آپ ایٹم بم بنا کے دکھا دو پھر لوگوں کو.
آپ کہتے ہو قرآن پاک کے اندر اگر ایٹم بم ہے یا سورہ کہف کے اندر ایٹم بم نکلنے کا نسخہ بن رہا ہے تو میک اٹ، گو فار اٹ، ٹھیک ہے. خالی باتوں سے کہانیوں سے کچھ نہیں ہوگا ساحل ندیم صاحب، تو اس لیے کچھ کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے. اف یو کلیم، اگر آپ کلیم کرتے ہو کہ اس کے اندر ہے ایٹم بم اور اس طرح کی چیزیں تو اس کو کر کے دکھائیں. نہیں تو ہم یہی کہیں گے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ یہاں کہیں پہ شرک سے بچنے کی بات کریں، کہیں دجالی تہذیب جو ہے اس سے بچنے کی بات بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے. اگر آپ نے مثال ہے وہ جیسے باغ والا قصہ ہے جس میں سارا معاملہ آتا ہے کہ کس طرح سے وہ تکبر کر لیتا ہے، شرک کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا معاملہ کیسے آ رہا ہے. یا ہمارے علماء نے، مفسرین نے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے ذریعے سے سورہ کہف کو کیسے سمجھا، دجال کے حوالے سے بھی اور دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی، یا پھر قیام کے حوالے سے بھی، ظالم حاکم کے سامنے قیام کرنے کے حوالے سے بھی، اور اپنا ایمان بچانے کے حوالے سے بھی. وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. الٹا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ساحل ندیم صاحب کیسی منمانی تشریحات کر رہے ہیں قرآن پاک کی، جو کہ پہلے نہ صحابہ نے کی، نہ ہی ان کے بعد ہمارے اہل بیت نے کی، یعنی نبی علیہ السلام کے نہ اہل بیت نے کی، نہ خود نبی علیہ السلام نے کی. یعنی ایسی راکٹ سائنس نکال رہے تو بھائی گو فار اٹ. ہم آپ کو کہتے ہیں اس کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤ پھر آپ، ٹھیک ہے نا. مین چیز تو پریکٹیکل ہے، کہانیوں سے کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے جو ایک قرآن پاک ہے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس سے کوئی نکالنا چاہتا ہے تو پھر بنا کے دکھا دے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی چیز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو او ہو سائنس نے آج ڈسکور کیا، او ہو آج ہم نے پڑھ کے قرآن پاک سے یہ چیز سمجھ لی ہے، ٹھیک ہے. تو بھائی اگر آپ اتنے ایمان والے تھے یا پھر صحابہ یا اور لوگ، وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس چیز کو پہلے پڑھ کے اس چیز کو سمجھ لیتے. نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو وہ رستہ نہیں دیا، نہیں وہ چیز سمجھائی. تو اس وجہ سے قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، ایک عام بدو کے لیے بھی، ایک عام دیہاتی کے لیے بھی، ایک عام شہری کے لیے بھی، اور ایک عام انسان کے لیے بھی، ایک سائنسدان کے لیے بھی. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، میتھمیٹکس کی کتاب نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کے مفروضے قائم کریں گے تو پھر اسی وجہ سے پھر سائنسدانوں نے پھر قرآن پاک میں سے مسٹیکس نکالنی شروع کی، کیونکہ آپ نے ان کو پریزنٹ کیا کہ قرآن بک آف سائنس ہے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے. جنہوں نے مسٹیکس نکالی وہ بھی غلطی پہ تھے، اور جنہوں نے اس کو قرآن کو کتاب ہدایت کی بجائے کتاب سائنس بنا کے پیش کر دیا، جیسے ساحل ندیم صاحب نے یا اور کچھ لوگوں نے، یا ہم اشارہ کرتے ہوئے ہارون یایا والے بندے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، اس کے نام سے چھپتی تھی کسی وقت کتابیں ٹرکی سے یا پاکستان میں اردو میں آتی تھی. تو آج وہ کہاں ہے آپ پتہ کر لیں اس کا کیا معاملہ ہوا، اس کا ایمان کا یا اس کی دنیا آخرت کا کیا معاملہ ہوا. بہرحال قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اس میں فوکس کریں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، فہم حاصل کریں. اس کے ایک ایک لفظ میں عام بندے کے لیے ہدایت ہے، نہ اس سائنس کے لیے ہدایت نہیں ہے خالی، ٹھیک ہے. تو اس لیے کوشش کریں، اگر آپ کا کلیم ہے سائنس کے حوالے سے، فارمولوں کے حوالے سے، ایٹم بم کے حوالے سے، گو فار اٹ، میک سم تھنگ. صرف اور صرف پہلے سے ہوئی ہوئی باتوں کو کہانیاں بنا کے اس کے اوپر لیپا پوتی کر کے نہ کہہ دیں یہ دیکھیں قرآن سے ثابت ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.